تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اکثر آپ دیکھو گے نا یہ سٹورز پہ سیل لگتی ہے اور لوٹ سیل لگی ہوتی ہے, بلکہ کچھ سٹورز پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواتین گتھم گتھا ہو جاتی ہیں کہ ایسی سیل لگی ہوئی, حالانکہ اتنی بڑی سیل بھی نہیں تھی, وہ کوئی مقال ہے 40% 30% یا نہیں ایکچولی ہاں 70% آف تھا اور 60% آف تھا, اینڈ پیپل وینٹ جسٹ نٹس. اور یہ ہر سال ہوتا ہے اس طرح سے. امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نا نیکیوں کے اوپر ایک سیل لگی ہوئی ہے, اس طرح کی سیل لگی ہوئی ہے which will never happen in any other time of the year. اور مزے کی بات بتائیے کیا یہ جو آپ سیل بتا رہے ہیں نا, یہ لگاتے بھی یہ لوگ عید کے قریب روزوں میں, رمضان میں. اف یو ریمبر ایوری ایئر, لاسٹ ایئر بھی اور اس سے پہلے بھی عید کے قریب یہ سیل لگتی ہوتی ہے, اینڈ پیپل رش ٹورڈز دوز اسٹورز, اینڈ وی آر ایگزیکٹلی ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم انالوجی بٹ فار دس منتھ آف رمضان. یعنی اللہ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے, تو اصل میں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آفر ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس طرح سے مفہوم ہے, ایک دو احادیث کا اگر میں کمبائن کر کے بتاؤں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. یعنی یہ اٹس اے سمبل ایکچولی کہ اللہ کی رحمتیں کھول دی گئی ہیں, اور آپ کو جو غلط کام کرنے کے شیطان کے وسوسے اور جو آپ ابھارے جاتے تھے ان چیزوں پہ عام طور پہ, اللہ نے سمبولیکلی یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں نے وہ بند کر دیے ہیں, شیاطین جکڑ دیے ہیں جو وہ سرکش شیاطین ہے زیادہ تر. تو یعنی کہ ایک اپرچونٹی کریٹ, ایک ایسی فضا ہے, ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس میں نیکی تقویٰ اختیار کرنا, تقویٰ میں بڑھنا آسان کر دیا گیا ہے. بالکل, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ تو جیک پاٹ جیسے کہتے ہیں. اور آگے شاد فرمایا کہ اور جو یعنی whoever is deprived of its goodness is truly deprived, یعنی جو اس کی رحمت سے محروم رہ گیا نا وہ واقعی میں اصل میں محروم رہا ہے. تو اصل کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ پورے سال میں جو اتنا آپ کو نیکیاں اکٹھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, ہر افطار کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں, نیکیوں کے اوپر جو ہے نا وہ ملٹیپلیکیشن کے فیکٹر لگے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اجر مل رہا ہوتا ہے. تو اس مہینے میں بھی کوئی بندہ اگر نیکیاں نہ کما سکے اور اپنے آپ کو سیدھے رستے پر نہ لا سکے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اچھائی کی طرف آنا نا اس مہینے میں ضیاء بھائی, اٹ بیکمز ویری ایزی یو نو, کیونکہ ہر طرف انوائرمنٹ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ایک تو اچھائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, اور برے کام کرنے کے لیے نا اس کو بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ایوری باڈی اراؤنڈ از دیٹ مطلب کانشیس کہ یار کہ رمضان ہے, نہیں کہیں گانے نہیں سننے, ٹھیک ہے, یا فضول باتیں نہیں کرنی, اور دوسرا آپ روزے سے بھی ہیں. سو پرسنلی فار مائی سیلف آئی چینجڈ ان رمضان. ایکچولی اس میں سب ایک بڑی چیز یہ ہے جو بہت ہیلپ کرتی ہے برائی سے بچنے اور اچھائی کی طرف مائل ہونے میں, کہ آپ جیسے آپ نے کہا نا آپ روزے سے ہیں, یہ جو ہے نا آپ روزے سے صبح سے لے کے مغرب تک عبادت میں ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر مومنٹ موسٹلی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میں کھانے پینے سے رکا ہوا ہوں. یعنی روزے کی جو ایک اس کی آپ فلسفی میں اگر غور کریں نا تو آپ جائز کاموں سے رکے ہوئے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, جس میں سب سے میجر کھانا پینا ہے عام طور پہ. آپ کو یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جب بندہ جائز کام سے بھی رکا ہوا ہو نا تو اس کو ناجائز کام سے رکنا اور زیادہ یاد رہتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. اس کو یاد آ رہا ہے یار میں پیاس لگی ہوئی ہے مجھے, یا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, یا میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے, اللہ کی خاطر میں عبادت میں ہوں, اللہ کی خاطر میں رکا ہوا ہوں, تو میں غلط کام کیوں کروں گا, میں اسپوائل کیوں کروں گا اس کو. تو عام طور پہ سینسیبل یہ بھی بندہ پارٹ ہے کہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے, آپ اپنے آپ پہ حجت بھی تمام کر رہے ہو ایک طرح سے, کہ آپ کہتے ہو کہ یا اللہ اگر تیرا حکم ہونا تو میں تو حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں, یعنی میرا جو ریلیشن شپ ہے میری وائف کے ساتھ میں نہیں اس کو اپروچ کروں گا ڈیورنگ دا ٹائم دیٹ آئی ایم فاسٹنگ, اور میں کھانا جو حلال ہے میرے فریج میں جو کھانا پڑا ہوا ہے, جتنے سموسے شموسے یہ وہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, میں نہیں کھاؤں گا ایون دو آئی مائٹ بی ویری ہنگری اینڈ ویری تھرسٹی, میں وہ حلال بھی اللہ تیرے حکم سے تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. گناہوں کو نا چھوڑنے کے لیے اور اچھے کام کرنے کے لیے نا انسان کو ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا اس کانشیس ایفرٹ کے لیے نا ضروری ہے کہ انسان کو کم از کم یاد تو رہے کہ یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں گناہ سے ہٹنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں آنا چاہتا ہوں. تو یہ جو یاد والا ایلیمنٹ ہے نا, اگر تو آپ گناہوں کی عادت میں پڑے ہوئے ہیں سنس اے لانگ ٹائم, تو پھر آپ کا کانشیس اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو لے کر چل سکیں آگے. تو یہ جو بھوک کا ایلیمنٹ ہے نا بیسیکلی یہ آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے. بھوک جب آپ کو لگی ہوتی ہے سارا دن, سو اٹس اے کانسٹنٹ ریمائنڈر کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنے اور آپ نے اچھائی کی طرف بڑھنا ہے. ایکچولی ابھی ہم ورچوز کی بات کر رہے تھے نا, سبحان اللہ, اگر بندہ دین کو پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو بندہ ریئلائز کرتا ہے کہ سبحان اللہ ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی بھی جب عمل بندہ کرنا شروع کرتا ہے اور نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ آسانی ہے, ہمارا دین اتنی آسانی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, ہی وانٹس ٹو فورگیو یو. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہے. اور دیکھیں بہانے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آؤ توبہ کی طرف آؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ریڈی ٹو گیو اس. اور یہاں پہ دیکھیں نا کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ان دا ورلڈلی میٹرز جب سیل لگتی ہے اور ہم لوگ اپنے کیلنڈرز کو مارک کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس دن جو ہے نا وی ہیو ٹو گو اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. تو اب یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ, کہ ہر ابن آدم کا جو عمل ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے. الا الصوم, سوائے صوم کے, سوائے روزے کے. ان الصوم لی وانا اجزی بی, کہ یہ جو بندہ ہے میرا بندہ ہے, یہ روزہ رکھتا ہے میرے لیے, میری خوشی کے لیے, تو میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور اس کو شاید ہم لوگ اپریشیٹ نہ کر سکیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ میگنیفیسنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. کہ دیکھیں اگر ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور وہاں کا باس کہہ دے کہ جی اس بندے کو میں بہت اچھا بینیفٹ دینے لگوں کیونکہ اس نے کمپنی کو بہت اچھے ٹارگیٹس اس نے میٹ کیے اور کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے. اف ہی سیز دیٹ اسٹیٹمنٹ, ہو سکتا ہے اس بندے کو نیند ہی نہیں آئے اس رات. صحیح بات کہ یار مجھے کیا گفٹ ملنے لگا ہے, میرا تو فارچون بن گیا ہے. اینڈ ناؤ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جنرلی, قرآن مجید کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 گنا نیکیاں دے دیتا ہوں اس کے عوض. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا, اور جو بندہ ایک گناہ کرتا ہے I'll just give one sin against that sin. یعنی اب دیکھیں یہ عدل تو نہیں ہوا نا, دس از مرسی, دس از مرسی. اور پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے لیے جو روزے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ نے ایک جو پہلے بتائی نا اس کے بارے میں ایک بات کر لوں. یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیں گے, میں یہ جب سنتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ نا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ باکس جو ہے نا سنبھال کے رکھ لیا اپنے مومن بندے کے لیے قیامت کے دن, کہ اگر وہ نا شارٹ پڑ گیا نا نیکیوں میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نا یوز کرتے ہوئے اس کو اپنی رحمت سے نا جنت میں. دس از کالڈ آپٹمزم. آپٹمسٹک مولوی ہیں ماشاء اللہ. اسی لیے برو اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں, اور وہ ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے. یہی میں مینشن کرنے لگا تھا, سوائے روزے کے. یہ میں تو یہ اللہ پہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کتنا دینا چاہے گا نا, وہ ملین سے ملٹیپلائی ہو جائے, بلین سے ہو جائے, ٹریلین سے, اللہ کے تو کوئی وہ نہیں ہے. یہ ایک طور کس کا صحیح مسلم کا ہے, میں یہ مینشن کرنے لگا تھا. اس کے شروع میں یہ ورڈز ہیں کہ آدم کے بیٹے کا ہر نیک عمل اس کے ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہیں بڑھایا جاتا ہے, لیکن روزہ اس سے مستثنا. یعنی وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن, ہو سکتا ہے کہ اس کا مقام وہ نہ بن رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دینا چاہتی ہو, تو ہو سکتا ہے وہ روزے سے اس کو پورا کرتے ہو. Now we talking about optimism, right? Imagine کریں کہ ایک یعنی اسی طرح کی ایک حدیث ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو رکھتا ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتان. اس میں سے ایک کیا ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے, اس کے سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے. بڑی واضح خوشی ہے ویسے یہ, چاہے نیک ہو یا نہ نیک ہو, کھانے کی بچوں کو بھیجتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اذان تو نہیں ہو رہی, رائٹ. You want to go and sit on that دسترخوان جس پہ کھانے لگے ہوئے ہیں. And the second one is very beautiful, bro. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. اچھا, یہ جو رمضان کا اصل مقصد ہے نا, اس پہ ہم ابھی آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے آپ مجھے ایک وجہ بتائیں جو مقصد نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں. سو دس از کائنڈ آف لائک اے ٹرک کویسچن دیٹ آئی ایم آسکنگ یو. ایک مقصد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں, لیکن ایک مقصد وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا مطلب ہوتا ہے یہ. پہلا میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک وہ مل جائے, اور پھر آپ لوگ مجھے ایک چیز بتائیے گا. فار ایگزامپل, لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ ہے, اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ اتنے نائٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں رمضان میں, حتیٰ کہ جو آپ کی آخری عشرہ ہے اس کی بھی راتوں میں نائٹ ٹورنامنٹ چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ فائنل چل رہے ہوں, کیونکہ پورا رمضان چلتے رہے تو کئی ایسے لوگ ہیں
جو رمضان کو سمجھتے ہیں یار یہ رمضان کا مہینہ آ گیا, سارا دن ہم نے سونا ہے, رات کو نائٹ ٹورنامنٹس ہیں, اس کے بعد سحری کرنی, اس کے بعد سو جانا. آپ لوگ آفیشیل لیول پہ, نیشنل لیول پہ ٹورنامنٹس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو جنرلی رات کو ویسے بھی نیشنل لیول پہ تو نہیں ہوتے, نیشنل لیول پہ تو نہیں ہو رہے ہوتے, گلی محلے میں ہو رہے. اچھا وہ والے, میں وہ جو نائٹ کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے, نائٹ فٹ بال, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے ضیاء بھائی کہ لوگ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا ایک ابھی ہم بات کریں گے کہ رمضان کے لیے اسٹریٹجی بنانے کے لیے, آفر اویل کرنے کے لیے میکسیمم, لیکن الٹی اسٹریٹجی نعوذ باللہ لوگ بناتے ہیں کہ سم ہاؤ کس طرح ہم ایفیشینٹلی نا رمضان کو میکسیملی بائی پاس کر دیں اور میکسیملی مس کر دیں. سبحان اللہ, رات ساری جاگنا. اچھا رات جاگنا ایک اچھی بات ہے اگر آپ گیم کھیل رہے ہیں نا رات ساری جاگنا گیم کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت آپ کھا پی سکتے ہیں, یہ بیسک اس کے پیچھے ہے, کیونکہ آپ فزیکلی گیم بھی کر رہے ہیں, آپ کو پیاس بھی لگے گی, کھانا بھی, تو یو فیل لائک یو یوز ٹو ڈو دا ریسٹ آف دا 11 months کہ جی آپ جب جاگ رہے ہیں نا آپ کھانے پینے کے قابل ہوں اور ہر وہ کام کرنے کے قابل ہوں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے یا گالی گلوچ سے بچتے ہیں روزے کے دوران, تو رات کو چونکہ روزہ اور سگریٹ بھی سارے وہ کام جو وہ 11 مہینے میں دن کے ٹائم کر سکتے ہیں نا جاگتے ہوئے, وہ موسٹلی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ اس لیے شفٹ کرتے ہیں رات کو کیونکہ اس ٹائم ساری پابندیاں ختم ہیں, آلموسٹ ساری پابندیاں ختم ہیں بلکہ, اور صبح جو ایون نمازیں لوگ مس کر جاتے ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ رات ساری اگر آپ جاگے ہوئے ہیں صبح کی نماز کسی طرح پڑھ لیتے ہیں وہ سحری کی وجہ سے, اس کے بعد اکثر مس ہو جاتی ہیں ظہر کی بھی, یا اگر اٹھتے ہیں تو ظہر کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں, اثر کے ٹائم اٹھ رہے ہوتے ہیں جب روزہ کھلنے کا قریب ہوتا ہے وقت. علی بھائی آپ بتائیں کوئی ایسی چیز جو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھانوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں. ہاں دیٹس اے گڈ ون, کیونکہ یہ ہاں کھانوں کا مزے کے کھانے پکانے, نئے نئے کھانے ٹرائی کرنا, نیو ہماری خواتین یوزلی ان پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ آپ نے نیا نیا بنانا ہے, اور ہر جو افطاری ہے وہ کوئی بڑی گرینڈ ہونی چاہیے. بلکہ یہ میرا خیال ہے شاید بوفیز کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہر ریسٹورینٹ پہ سیل لگی ہوتی ہے کہ جی وہ آل یو کین ایٹ فار 1200, آل یو کین ایٹ فار, اینڈ دین یو نو واٹ ہیپنز. اب ظاہری بات ہے اب آپ نے 1200 روپے حلال تو کرنا ہے نا, تو کیا کرتے ہیں وہ سحری سے سوری افطاری سے شروع ہوں گے اور ساری رات صبح سحری تک بیٹھے رہیں گے. ایون آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں, اس میں کھاتے جاؤ, رات میں بگ اسکرین ٹی وی لگا ہوا ہے, یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں بس مستقل کھا رہے ہیں کیونکہ بوفے ہے نا, کھاتے حتیٰ کہ وہاں شیشہ بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سحری کا وقت ہو گیا, وہ کر کے یعنی اٹس اے پارٹی, اٹس اے سیلیبریشن, لائک اٹس لٹرلی اٹس اے پارٹی ہیپننگ. اور اس میں نمازیں بھی آپ کی جا رہی ہیں, جو چلیں کہ نماز کا ایریا بنا بھی ہوگا, فوراً نماز پڑھی دوبارہ کھانے پہ آ گئے. تو یہ فیسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے, فاسٹنگ کا مہینہ ہے. اصل میں ہماری سب چیزیں نا ضیاء بھائی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہو چکی ہیں. افطاری کے فوراً بعد اگر آپ نوٹ کریں تو تراویح کی تیاری کرنی ہوتی ہے بیسیکلی انسان نے, عشاء کا وقت فوراً پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد تراویح. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری تراویح بھی کس قسم کی ہوتی ہے. کیا وہ ایسی تراویح ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے, جس میں لوگوں کو واقعتاً مزہ آئے, انہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ تلاوت دل میں اترنے والی ہو. ان چیزوں سے بھی میں سمجھتا ہوں خالی ہیں. وہ تو فاسٹ اینڈ فیوریس والی تراویح جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے نا. کچھ بندے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنے سے اور پیاسا رکھنے سے تو سمجھو دے کنسیڈر دا جاب از ڈن. حالانکہ اہل علم کہتے ہیں, اسکالرس کہتے ہیں کہ روزہ صرف آپ کا پیٹ نہیں رکھتا, صحیح بات ہے, آپ کی زبان بھی روزے سے ہے کہ آپ ایسے کوئی کلمات نہیں ادا کر سکتے جس سے آپ کے رب ناراض ہوں. سملرلی آپ کی آنکھیں بھی روزے سے ہیں, آپ اس طرف نگاہ نہیں اپنی جما سکتے جہاں پہ آپ کو روکا گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ جیسے ابھی عمر بھائی نے بتایا نا کہ راتوں کو جاگتے ہیں, اور اللہ معاف کرے بیک ان دا ڈیز اپنی بات کریں یو ای کی اگر میں بات کروں تو ہمارا بھی یعنی اسپیشلی دا ینگسٹرز ان کا یہی معمول ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی افطاری ہوگی چلو جی پارٹی سین ہونا ہے, فٹ بال ساری رات کھیلا. عرب میں بھی ایسے ہوتا ہے. یس برو, یعنی فٹ بال چلتا رہتا ہے اور پورے 4-5 گھنٹے فٹ بال کھیلا, پھر ریلیکس ہو کے جب اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جب وہ سحری کا وقت آیا ٹکا کے سحری کو پھر سو گئے. سو دس از ہاؤ اٹ از. حالانکہ اب دیکھیں نا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اس اینڈ اسلاف. یعنی عامر بن قیس ان کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ دیکھیں وہ کوفہ میں رہتے تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بلا لیتے ہیں کہ شام میں آ جاؤ. شام کا ٹمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن تھا, یعنی وہاں پہ یعنی اب اتنی گرمی نہیں تھی. تو عامر بن قیس کہتے ہیں معاویہ کو آئی جسٹ وانٹ ٹو گو بیک. تو انہوں نے بولا آپ واپس کیوں جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں آپ ٹھنڈا روزہ گزاریں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بولتے ہیں میں یہاں پہ مجھے روزہ فیل ہی نہیں ہوتا, میں اپنی جو ارج ہے نا I just want to fight this urge تاکہ میرے جو ہے گناہ جھڑیں اور میرے جو ہے ثواب میں فائدہ ہو. دس از ہاؤ صحابہ used to act کہ وہ اپنے نفس کو نا کرش کرتے تھے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے ہی اسی لیے, یعنی آپ اگر سارا دن روزہ رکھتے ہیں then you have to stand up for تراویح.
اور پھر عبادات. یہ مہینہ ہی اسی چیز کے لیے کمفرٹ زون سے باہر کمفرٹ اچھا زون میں سے. آپ کو بتاؤں میں اپنے زمانے جاہلیت کی بات کروں تو ہمارا ہوتا تھا کہ رات کو نا یعنی یا تو ہم کہتے تھے کہ یہ موویز کا مہینہ ہے, آج کل کے دور میں نیٹ فلکس کا مہینہ ہے کہ جی ہم نے یعنی پہلے سے پلان ہوتا تھا کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو میں نے نا فلاں سیزنز بنج واچ کرنے اور پھر ہوتا تھا کہ جی اچھا فلاں سیزن میں نے پورا رمضان میں مکایا ہے, فلاں بھی مکا دیا ہے. یعنی بیکاز دا تھنگ از کہ یو آر جسٹ, کیونکہ آپ نے روزہ رکھ کے نا ملک اور قوم پر اور اپنے والدین پر بہت بڑا احسان کیا ہوا ہے, اس لیے آپ کہتے ہو بس مجھے کوئی نہ چھیڑے, اب میں دیکھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں جاوید, اس کے پیچھے سوچ یہ ہے, آج کل کے بائی دا وے یوتھ جو ہے نا گیمز میں انڈلج ہیں موسٹلی, اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ یار یہ رمضان آ گیا ہے, نعوذ باللہ دے آر ٹیکنگ اٹ ایز اے مصیبہ, یعنی ایز سم تھنگ دیٹ یہ تو اب ہمیں گزارنا ہے, برڈن, یس برڈن از مور سوٹیبل. ناؤ دے پلان ہاؤ ٹو منیمائز دس برڈن ان اے وے, ان دس وے کہ جی میں نے کس طرح میکسیملی نا میں نے یہ گیمز یہ سیزن ختم کرنا ہی کرنا ہے, سو دیٹ اس انٹرسٹ لگا رہے, اور وہ جو انٹرسٹ کی وجہ سے نا دن گزرتے جا رہے ہیں, کی جو وہ شدت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے. ہماری ایک عادت ہوتی تھی کہ گیمنگ کیفے میں جا کے ساری رات جو ہے نا وہ کال آف ڈیوٹی, میڈل آف آنر اور اس قسم کی گیمز, ہمارے تو بڑے گیمز چلتے, کاؤنٹر اسٹرائک, ٹھیک ہے نا, تو صبح تک سحری تک یعنی ہوتا تھا کہ امی کا فونیں آ رہی ہیں کہ بیٹا خدا کا واسطہ آپ گھر آ جاؤ, سحری نہیں کرنی, تو بس یہ آخری بندہ مار دو, ڈر فائر ہو رہے ہیں. اور پھر تو دیکھیں ہم لوگ, میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بھی نادانی میں یہ کام کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. میں اس کو تو اپنا زمانہ جاہلیت ہی کہتا ہوں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ نو اینی بیٹر, آلدو آئی واز اسٹل ٹرائنگ ٹو کم ٹورڈز اسلام, بٹ آئی تھاٹ کہ وہی بات جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے رمضان کا روزہ ہے, میں نے اس کو کسی طریقے سے بس اوور کم کرنا ہے, بس کس طرح اوور کم کرنا ہے. اور اس میں چاہے یعنی ٹھیک ہے ویسے ویڈیو گیمز کھیلنا یا وہ چیزیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرمیسیبل اس میں آتی ہیں کہ جی چلو, لیکن جب آپ اتنی بڑی اپرچونیٹی آپ کی آئی ہوئی ہے کہ آپ نے یعنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہو, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے بند ہیں, آپ اس میں یہ کام کر رہے ہو یار, مطلب آپ کو پورا سال چھوڑ کے یہ رمضان کا مہینہ ملا تھا, وہ بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھی آپ یہی کر رہے ہو, جس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے اور اس کو آپ ضائع کر دیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو ریزن ہے وہ لوگوں کا ورلڈ ویو ٹھیک نہ ہونا, جنت اور جہنم کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہ ہونا, زندگی کا مقصد نہ پتہ ہونا, پروبلی دیٹس دا ریزن. سب سے بڑی بات ہے برو, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بندہ صرف سمجھ سکے کھانے پینے روکنے سے اس کا روزہ قبول ہو جائے گا, دین حدیث سیز کہ اس کو پھر اس کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گی. I mean this is that serious. وہ یہ والی حدیث ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا دغا بازی سے باز نہیں آ رہا نا, تو پھر اس کو کوئی اس کے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. جابر, میں آپ نے جو بات ابھی کی نا کہ گیم کھیلنا, although it's not that much of problem, حرام نہیں اگر آپ حرام گیم نہیں کھیل رہے تو, although کہ اس میں بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ ایون اسلام میں بھی منع ہے, کیونکہ اسراف ہوتا ہے نا, اس میں وقت کا ضیاع کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو کسی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو جو نماز سے روکے. لیکن آپ نے جو اگلی بات کی نا کہ دیکھیں کہ آپ کس چیز کے لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے آفر آپ کے لیے لگائی ہوئی ہے اور کس چیز سے آپ کو گزارے ہیں. دعا کی جاتی ہے اللہم بلغنا رمضان, یعنی وی آر بیگنگ اللہ, یا اللہ ڈو ناٹ لیٹ اس مس دس رمضان, لیٹ اٹ کم اپون اس. تو اس میں بندہ کیا کر رہا ہے, اس کی بجائے بالکل ہی الٹی کوئی اور کام کر رہا ہے جو بالکل بینیفیشل نہیں ہے اور نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. یہ جو حدیث ہے نا یہ اتنی سویئر ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اتنی یعنی بندے کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے اور دل دہل جانا چاہیے. اور یہ حدیث کئی احادیث کی کتب میں آئی ہے, جس میں صحیح کا اسٹیٹس ہے اس کا, ابن حبان میں آئی ہے, بیہقی امام بیہقی نے بھی اس کو کیا روایت, اور ترمذی میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور ہر سٹیپ پہ انہوں نے آمین 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 کہا. اس کے بعد اس کے کئی ترک ہیں, کسی میں یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا, تو انہوں نے کہا جی, اور ایک میں ہے کہ جی رسول اللہ نے اس کے بعد خود ہی سے ایکسپلین کیا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے, جب میں پہلے سٹیپ پہ تھا, پہلی سیڑھی پہ تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے, کہو آمین. ایک میں ہے کہو آمین, ایک میں یہ ہے کہ میں نے کہا آمین. لک ایٹ دس, جو فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے فضائل میں بات کر رہے ہیں, وہ دعا کرے. اور بیسٹ آف دا کریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بیسٹ آف دا کریشن, دس از یونانیمس, رحمۃ للعالمین اینڈ بیسٹ آف دا کریشن, اللہ کا نبی اس پہ آمین کہے. یہ اس دعا کے رد ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟
سبحان اللہ. لک ایٹ دس. میں جسٹ 2 اگلی بھی بتا دوں جسٹ فار دا سیک آف نالج, اس کے بعد پھر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہونے لگا اس کے حوالے سے. اگر ہم کنسیڈر کریں نیکسٹ اسٹیپ پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے والدین یا اس میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے لیکن ان کا اکرام کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے. اور میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سامنے یا اس کے پاس میرا نام آیا یا میرا نام لیا گیا پھر اس نے درود نہ بھیجا مجھ پر, اللہ تعالیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو اس کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے. اور میں نے کہا آمین. سبحان اللہ. ناؤ لک ایٹ دس. اس پہلا جو اسٹیپ تھا اس کے مطابق وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس کو اللہ رسوا کر دے. جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں. رسوائی ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور ان کی جو دعائیں ہیں ان کی ضرورت ہے ہمیں. یہاں پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں دعا ہو رہی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یار ہمارا رمضان ہمیں اتنا سیریس ہو جانا چاہیے کہ کہیں یہ دعا ہم پہ اپلائی نہ ہو جائے. بالکل. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ذرا عام فہم قسم کی مثال. آپ امیجن کریں کہ جس طرح نا پورے آپ کے شہر میں نا ہر دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی. ٹھیک ہے, ہر دکان پہ سیل لگی ہوئی ہے 99% آف کی اینڈ ایوری بڈی از گوئنگ کریزی بائنگ ایوری تھنگ بیکاز لٹرلی ہر چیز 1-1 روپے میں مل رہی ہے. چاہے آپ کوئی لگژری سوٹ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی موٹر سائیکل لینا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی ٹی وی لینا چاہ رہے ہیں, لٹرلی 1 روپے میں 5 روپے میں 10 روپے میں چیزیں مل رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ فل پرائز میں کسی ٹھیلے پہ جا کے گول گپے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب جب وہ پورا مہینہ گزر کے نا سیل لگی ہوئی تھی, آپ سارا ٹائم گول گپے کھاتے رہے. آپ نے کہا یار میں کون سا کوئی حرام کام کرتا. ہاں ٹھیک ہے, گول گپے کھانا حرام تو نہیں تھا, لیکن کتنے کو بے وقوف ہو آپ یار کہ یار جب سیل لگی ہوئی ہے سارے لوگ جا رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں چیزیں سمیٹ رہے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ فل پرائز میں گول گپے کھا رہے تھے. یا بھائی اس مثال کو نا اس مثال کو ذرا زیادہ سنسنی خیز اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ لیٹ سے یو آر ڈیسپریٹ, کیونکہ دیکھیں جو ہمیں رمضان میں چیزیں چاہیے نا, جو ہمیں آفر لگی ہے نا, وی آر ڈیسپریٹ ٹو گیٹ دیم ایکچولی. مغفرت, حسنات, جنت میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کے لیے کچھ کرنا, یہ اس کے لیے ہم ڈیسپریٹ ہے. کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں, کسی رات کو کرکٹ کھیلنے والے لڑکے سے پوچھ لیں گے یار تمہیں مغفرت چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈیسپریٹلی اور تمہیں جنت میں پہنچنا ہے, وہ کہے گا یس ڈیفینیٹلی. اب آپ مثال کو یوں کہہ لیں کہ لیٹ سے کسی بندے کو نا گاڑی کی ضرورت ہے بہت شدت سے, یا موبائل فون کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے بزنس کوئی ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اینڈ ہی ڈیسپریٹلی از ان نیڈ آف اے کار, اور 99% سیل لگی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا, لیکن وہ نا اگنورنٹ ہو کے بیٹھا رہا, اس نے ہیڈ ہی پے نہیں کی. اس کو فون پہ فون آ رہے ہیں دوستوں کی طرف سے, یار سیل لگی ہے تمہیں ضرورت تھی, تم بڑا رو رہے تھے پچھلے دنوں کہ تمہیں گاڑی کی ضرورت ہے. ہی از ناٹ پیئنگ اینی ہیڈ, ہی از جسٹ پاسنگ دا ٹائم, اور جب سیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے, میں جب دبئی میں تھا نا تو ایک وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی, ان کے نا پلاٹس لانچ ہوا, ان کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ کافی عرصے سے اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی اور انہوں نے ابھی سیل شروع نہیں کی تھی. تو جس دن وہ لانچ ہونا تھا نا تو آپ یقین کریں کہ صبح میرے کچھ فیملی ممبرز آئے ہوئے تھے, وہ بھی کچھ پلاٹ وغیرہ لینا چاہ رہے تھے. آپ یقین کریں کہ صبح تقریباً 4:30 بجے میں نے ان کو وہاں ڈراپ کیا, 4:30 بجے, اور آفس کھلنا تھا 8 بجے. ٹھیک ہے, 4:30. میں نے کہا آپ 4:30 بجے کیوں جا رہے ہیں یار, وہاں پہ لائن لگی ہوئی, واللہ العظیم 4:30 بجے لائن لگی ہوئی. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مفت پلاٹ میں یہاں مل رہا ہے. آئی فون جب انہوں نے کہا نہیں مفت پلاٹ نہیں مل رہے, یہ تو لاکھوں کروڑوں میں پلاٹ لیں گے, لیکن ان کو یہ پتا یہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی, اور کیا پلاٹ ہے, کنال کا پلاٹ ہوگا, کچھ مرلے کا پلاٹ ہوگا, وہ لینے کے لیے لوگ قطاروں میں لگے ہوئے, اپنی نیند برباد کر رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. اور فیملی ممبرز بھی میرے جو آ رہے ہیں وہ بھی لائن میں لگ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو یہی کرنا پڑتا ہے تاکہ صبح 8 بجے جب دروازہ کھلے گا ہم جائیں گے. یہ معاملہ اگر آپ کا دنیاوی یعنی لٹرلی جن چیزوں کی کوئی یہ ویلیو ہی نہیں, ختم ہو جائیں گی چیزیں. بھائی آپ کی مثال سے وہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ دھوکے کا سامان ہے. اس میٹیریلسٹک دنیا کی آفر سے بندہ اتنا بڑا دھوکہ کھا جاتا ہے, اور 4 بجے پہنچ جائے گا, مائٹ بھی فجر کے لیے نہیں پہنچے گا, لیکن اس دھوکے کے سامان کے لیے اتنا بڑا دھوکہ نظر آ رہا ہے صاف. اللہ تعالیٰ ریئل آفر دے رہے ہیں ریئل لائف میں, ایٹرنل لائف میں کامیابی اور پلاٹس کی, اور یہاں پہ بندہ دھوکے میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ آپ جس طرح بھی آپ بول رہے تھے نا کہ یہی معاملہ, یہ تو چلیں پلاٹ کی بات ہے, آئی فون جب نیا آتا ہے تب یہی لٹ مچی ہوتی ہے, لائنیں لگی ہوتی ہیں, حالانکہ یہ کون سا فری مل رہا ہے, وہ تو پیسے دے کے لیں. اچھا پھر اسی طرح سے کوئی نئی جو اسٹار وارز کی نئی فلم جب جو ہے نا ان کے تو آپ کو پتا ہے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 جب کوئی نیا اس کا ورژن نکلتا ہے اگین لائنیں لگی ہوتی ہے. لوگ کیا سنیما میں فلم دیکھنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ فلم لگنے میں بھی 3 گھنٹے باقی ہیں لیکن لوگ قطار میں لگے. آپ یہ دیکھ لیں نا
فرائیڈے پہ جو سیل لگتی ہے اس پہ تو جو ہم تو خیر کہتے ہیں نا کہ وہ بہت مہذب قوم ہیں اور ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں یہی صرف خراب ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں. وہاں پہ بھی جب بلیک فرائیڈے پہ سیل لگتی ہے آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی مار دھاڑ اسٹیمپیڈ ہو بڑی جاتا ہے بڑی ایل سی ڈیز اٹھا کے لوگ فرار ہوتے ہیں. اور اسٹیمپیڈ ہو رہی تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے اچھا. ہم نے بہت ساری چیزوں کی بات کی کہ یہ چیزیں جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس میں ہم نے بات کی کہ یہ فیسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے, یہ ویڈیو گیمز کا مہینہ نہیں ہے, یہ نیٹ فلکس کا مہینہ نہیں ہے, یہ نائٹ ٹورنامنٹس کا مہینہ نہیں ہے. تو پھر مہینہ کس چیز کا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے, اس لیے تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی نام کی جو چیز ہے نا وہ تمہارے اندر بھی آ جائے. اصل مقصد یہ تھا. اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ بیسکلی ہم عام اردو میں لکھا ہوتا ہے پرہیزگاری, لیکن پرہیزگاری از ناٹ جسٹس ٹو دا ورڈ تقوی. تقوی ایکچولی جو ہے نا اٹس اے ٹائپ آف فیئر, یعنی اٹس اے ٹائپ آف گاڈ کانشیسنیس کہ جو آپ کو گناہوں سے دور کر دے. اچھا انٹرسٹنگلی انف فیئر کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ورڈز قرآن مجید میں یوز کیے ہیں اور ہر ایک کا ڈفرنٹ معنی, اور یہ قرآن کی وسعت ہے قرآن کے اندر, یعنی جو اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی ڈائنامک نیچر ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو ورڈ جہاں یوز ہوا ہے وہ بڑا اپروپریٹ ہے. فار ایگزامپل خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, انی اخاف اللہ, یعنی شیطان جب تھا نا وہ جنگ بدر کے جو ہے نا مقام پہ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں. پھر ایک اور خوف کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں جس کو ہم خشیہ کہتے ہیں, خشیت اللہ. اب یہ خشیہ یا خشوع جو ہے نا یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کے جسم پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم نماز میں خشوع ہوتا ہے تو بڑے ہمبلنس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور نظر آ رہا تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ ادب احترام کے ساتھ جھکا ہوا ہے, اس کے چہرے کے اوپر ایک عاجزی ان کی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں راء, یعنی یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا کہ یہ ایسا خوف ہے کہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی گھر میں ہو اور کوئی بچہ دروازے کے بیچ چھپا ہو اور جیسے آپ اندر کہتے ہیں بو تو آپ ڈر جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ جتنی جلدی خوف آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے دور سے آئے مسافر ہیں, ابھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ظاہری بات ہے مسافر ہیں, ان کو کچھ دیتے ہیں. وہ پورا بچڑا پکا کے لے کے آ گئے. اب بچڑا جو ہے اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یعنی مہمان نوازی کے ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ ایک تو کوانٹٹی میں ہو چیز, بچڑا ہے نا 2 بندوں کے لیے پورا بچڑا آ گیا, اور کوالٹی یہ ہے کہ روسٹڈ ہے, ٹھیک ہے, روسٹڈ چیز ہے, منہ میں پانی آ رہا ہوگا. تو وہ جب آئے نا تو جب وہ پکا کے لے کے آ گئے تو فرشتوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نا راء کی ایکسپیرینس سے گزرے, ایک دم سے ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا, چونک گئے, یہ کیا ہوا, کہ یہ تو کہہ رہے تھے مسافر ہیں تو پھر تو آپ کو بھوک لگی ہونی چاہیے تھی, اتنی دیر کے بعد بچڑا, تو یو شوڈ بی اسٹارونگ بائی ناؤ. بٹ انہوں نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا دال میں کچھ کالا ہے. پھر ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کچھ خبر لے کے آئے. تو یہ بھی ایک خوف ہے. پھر ایک اور ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ, یعنی یہ وہ خوف ہے جب دل اس دن نا قیامت والے دن حلق میں آئے ہوتے ہیں. یہ نارملی یہ وہ خوف ہوتا ہے جو عام طور پہ آپ کا نا جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے نا اس دن ہی ہوتا ہے. یعنی پیپر فائنل رزلٹ آ رہا ہے, ایک سائڈ پہ امی کھڑی ہوئی ہیں, ایک سائڈ پہ پھپھو کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کیا ہوگا تمہارے, کمپیوٹر سے آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ رزلٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹس دا ٹائپ آف فیئر کہ جب, اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن آئے گا اور اس کو اس کی بک آف ڈیڈز مل رہی ہوگی تو امیجن کریں وہ خوف کیسا ہوگا. اور پھر اسی کے اندر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ تقوی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کو نا اپنی پوزیشن چینج کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. یعنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نا آپ سے کہ میں although I never do this, ٹھیک ہے, I follow the law of the land, اگر میں کبھی بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلا رہا ہوں اور میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جی سامنے سگنل پہ پولیس والا کھڑا ہے تو میں پولیس والے کا تقوی اختیار کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ شرک میں لے جاتا ہے بندے کو, ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ میں یا پھر فار ایگزامپل میں گاڑی چلا رہا ہوں رات کے 2 بجے اور ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے, میں نے کہا یار نکالو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آگے دیکھا پولیس والا تو تقوی اختیار کرتے ہوئے میں گاڑی شرافت سے روک دیتا ہوں کہ تم جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں, خیریت سے, اور میں رک گیا, ادروائز میں نے رکنا نہیں تھا شاید. تو یہ ایک ٹائپ آف فیئر ہے جس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر مجھے جو پینلٹی پڑے گا بڑا سیریس ہوگا. تو تقوی اصل میں کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا خوف ہے, اللہ کی ایسی کانشیسنس ہے کہ جو آپ کے دماغ میں اللہ کا خیال موجود ہے اور آپ کہتے ہو یار یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ بلیورز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ چیز کی چاہت تو بڑی ہے لیکن کیا کروں یار, اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں, یہ میں چھوڑ دوں گا, اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. تو جب آپ یہ اسٹیٹ اختیار کرتے ہو نا تو دس از ناؤ اسٹیٹ آف تقوی. تو رمضان کے مہینے میں آپ جب حلال چیزیں اللہ کی محبت میں چھوڑ دیتے ہو,
اللہ کی محبت میں, اللہ کی کانشیسنس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہو, تو پھر سارا سال کیا آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی اللہ نے آپ کو آلٹرنیٹیوز دیے ہیں نا, ہر جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے مطلب حرام کی ہے اس کے ساتھ حلال آلٹرنیٹیو ضرور دیے ہیں. اس میں اٹس اے ویری بیوٹیفل ونڈو آف 30 days جس میں نا یہ جو ٹرانسفارمیشن والا جرنی ہے نا ضیاء بھائی, یہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں تو اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینس سے آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بھوک رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو اور باقی بہت ساری عبادات کر رہے ہو, اسی میں وہ جو لاسٹ 10 days کا آپ اعتکاف بھی کرتے ہو, وہ پھر ایک وہ بوٹ کیمپ ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے نا سب کچھ چھوڑ کے جو ایون آپ کے گھر والے تھے ان سے بھی الگ ہو کے کنفائن کر لیا, آئسولیٹ کر لیا آپ کو مسجد میں, جسٹ ٹو ورک آن یور سیلف, تاکہ آپ ایک ہی دفعہ نا روبسٹ ہو کے نکلو وہاں سے اور پھر جو حرام چیزیں ان کا مقابلہ کر سکو. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو تقوی والی بات کی وہ جو پوائنٹ چل رہا تھا اس کو میں کنٹینیو کر لوں. یہ اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں تھوڑا سا آسان رکھنے کے لیے, کہ آپ نے تو بہت ڈیٹیل ماشاء اللہ اچھا ایکسپلین کیا کہ آپ کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے دنیا میں, اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, اسٹیپ اٹھانے سے پہلے, بات کہنے سے پہلے, آپ یہ کوئکلی اس کو اس فلٹر سے گزارتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی فرما برداری میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں ہے. اگر نافرمانی میں ہے تو آپ رک جاتے ہیں, اگر فرما برداری میں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لے لیتے ہیں وہ اسٹیپ. اس کیفیت کو آپ یوں یعنی تقویٰ کو آپ اس کیفیت سے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں ایزیلی, یعنی آپ نے صرف وہ چیز کرنی ہے جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اگر آپ یہ اچیو کر لیں تو آپ متقی بن گئے اللہ کے فضل سے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا سورۃ بقرہ کی 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں اس کو یوں مجھے سمجھ آتی ہے اس کی ایک طرح سے بھی, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ لوگ جس کو اپنا مقصد فالس مقصد بنا لیتے ہیں, اس سے ملتی ہوئی مجھے یوں فیلنگ آتی ہے کہ عام طور پہ نا جیسے 10 روزے گزر گئے, 15 گزر گئے, تو لوگ ایک دوسرے سے عام طور پہ پوچھتے ہیں رمضان کیسا جا رہا ہے جی, روزے کیسے جا رہے ہیں. تو عام طور پہ آپ سوچ کے دیکھ لیں, جواب آتا ہے الحمدللہ جی بڑے اچھے جا رہے ہیں. اس بیس پہ آتا ہے کہ جی بھوک پیاس اتنی نہیں لگی, نیند کا اتنا مسئلہ, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, گزارا ہو رہا ہے, جاب پہ جانا ہوتا ہے, واپس آنا ہوتا ہے, میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. بندہ یہ سوچ کے جواب دے رہا ہوتا ہے جی الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ نہ کوئی زیادہ بھوک پیاس, نہ کوئی بہت زیادہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہوا, نیند کا بھی معاملہ میرا سیٹ جا رہا ہے. اس بیس پہ ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کا جو مقصد تھا جو اللہ نے بتایا ہے کہ لعلکم تتقون, اگر آپ کا تقویٰ بڑھ رہا ہے نا پھر آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہے. اگر آپ پہلے رمضان سے 20ویں تک ابھی تک آپ سمجھیں کہ کوئی آپ کی تقوی میں اضافہ نہیں ہوا نا, پھر آپ یہ کہنا کہ الحمدللہ جی اچھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں لگتا. ویسے کہنا کہ الحمدللہ علی کل حال وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن روزے کیسے جا رہے ہیں اپنے تقوی کو کمپیئر کر کے بتائیں کہ تقوی میں دیکھیں نا بندہ ریلائز نہیں کرتا تقوی میں سبحان اللہ اضافہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ یہ تقوی میں نا, اس حوالے سے انشاءاللہ ایک میں نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بار نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا ابی, اے ابی بن کعب کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از تقویٰ, تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین کبھی آپ کا گزر ہوا ہے ایسے جنگل سے جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل میں ایسی جگہ سے گزرا ہوں. دین واٹ ڈیڈ یو ڈو, آپ نے وہاں پہ کیسے, آپ کا کیسا گزر ہوا وہاں پہ. کہتے ہیں آئی جسٹ لفٹڈ مائی کلاک, میں نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا اور سمیٹا, اور میں بچ کے چلا تاکہ یہ جو کانٹے ہیں میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دیں. دین ابی بن کعب سیڈ دیٹ از تقویٰ یا امیر المؤمنین. مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا لمحے یعنی ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. am I crossing the boundaries, کیا میں پیرامیٹرز جو مجھے میرا دین بتاتا ہے اس سے باہر تو نہیں نکل گیا. اینڈ سبحان اللہ ضیاء بھائی, you talk about a sinner who has sinned a lot, اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, لیکن جب روزہ رکھتا ہے نا, اب دیکھیں گرمی شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اب وہ اپنے روم میں آیا ہے, باہر اس کو پسینے سے بھرا ہوا ہے اور اس کو شدید پیاس لگ رہی ہے. اب وہ روم میں اکیلا ہے, اس کے سامنے اگر پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے نا ٹھنڈا, ہی ول ناٹ ٹچ دیٹ از تقویٰ. اس کو پتہ ہے کہ یعنی کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تقوی کی پریکٹس ہو رہی ہے, اس کو کروائی جا رہی ہے پریکٹس. دیکھیں نا اللہ از واچفل. اب اس کو ریلائزیشن ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, الحکیم ہے, الخبیر ہے,
البصیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر جو ہیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی یہ روزہ جو ہے نا یہ آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے باقاعدہ, ایک آپ کہہ لیں کہ فورسفل ورک شاپ کی طرح ہے کہ آپ کو کروا کے. اور روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا صرف آپ کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے. باقی عبادات میں صدقہ یا نماز, چلو صدقہ جس کو دے رہے ہیں آپ اس کو تو پتہ چل گیا نا آپ نے صدقہ دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی جماعت سے چونکہ آپ پڑھیں گے, آپ ماشاءاللہ مسلم. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف احکامات دے دیتے کہ دیز آر دا ڈوز اینڈ دیز آر دا ڈونٹس, تو ہم پھر بھی ہم نے کرنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست انتظام کیا ٹریننگ کا کہ فار ایگزامپل اگر ایک فائر فائٹر ہے, ایک پولیس مین ہے, یا ایک آرمی میں کوئی جو ہے بھرتی ہونا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے کہ آرمی والا دشمنوں کے ساتھ لڑے اس کو کچھ عرصہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ڈمی ٹارگٹس ہوتے ہیں, ادھر شوٹ کرتا ہے اور پھر کہیں جو اگر فائر لگی ہوئی ہے تو اس کو ایکسٹنگوش کرتا ہے, یو نو. ابھی اس کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے اور اتنی زبردست ٹریننگ ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے, وچ از شیطان کو کر دیا. تو 1 مہینہ اتنی ریگرس ٹریننگ کروائی جاتی ہے ٹو لیٹ ہم پریپیئر فار دی ریسٹ آف دی 11 months, کہ 11 مہینوں کے لیے اب تمہارا دشمن کھول دیا جائے گا, تمہیں یو ہیو ٹو انٹر دا بیٹل فیلڈ ناؤ. اب تم نے اس دشمن کو فیس کرنا ہے. تو سبحان اللہ, دیکھیں ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر حوالے سے. ہم سبحان اللہ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم نالائق ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم پھر بھی اب دین کو اون نہیں کرتے, حالانکہ ہمارے فائدے کی بات. اصل میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان عمومی طور پہ جنرلی نا طالب الخیر ہے. ہر بندہ نا چاہتا ہے میری خیر ہو, اور ہر کام میں ہم خیر چاہتے ہیں. یہ سب کا حال ہے, جو مرضی آپ چیک کر کے دیکھ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہماری خیر ہو. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ یار میں جا رہا ہوں گرمی میں اور میرا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, میں میرے لیے اوکے. ہر بندہ چاہتا ہے میں بچ جاؤں. ہر معاملے میں ہم خیر چاہتے ہیں. اسی طرح ہم دنیا کے امتحان میں خیر چاہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کوئی بھی خیر چاہتے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ اچھی چیز, عہدہ چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو, پیپل گو تھرو ورک شاپس, دے ٹیک کورسز, دے پے فار دوز کورسز, تاکہ میں یہ اس میں میری ہیلپ ہو, میں یہ اچیو کر پاؤں. تو اسی طرح رمضان اللہ کی طرف سے ایک پراپر ورک شاپ کا مہینہ, 30 دن اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ماحول سازگار بنا کے دیا ہے. اٹس اے پیڈ ورک شاپ, یو جسٹ ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. ویورز اور لسنرز کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ اسکرین پہ آ جائے گا. آپ لوگ انشاءاللہ, اب تو خیر رمضان کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, تو آپ لوگ اپنے کوئی بھی کویسچنز وغیرہ اس ای میل پہ شیئر کر سکتے ہیں along with your phone number, and انشاءاللہ we'll do our level best to include you as part of our show. تو آج میں ایک جن گیسٹ کو شامل کر رہا ہوں وہ ہمارے بڑے جانے مانے شخصیت ہیں اور اسٹریٹ فرام دا UK. لیٹس ٹاک ٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ندیم بھائی کیسے ہیں؟ الحمد للہ, آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمد للہ آل گڈ. ندیم بھائی جی ہمیں UK سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ندیم بھائی, ہاؤ آر تھنگز ان دی UK؟ How things in the UK? Things are good and bad and everything in between, as usual. Very diplomatic answer. I don't know what to make of this. But anyway, آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں رمضان کے بارے میں, اینڈ رمضان کس طرح گزارنا چاہیے, what to do, what not to do. So I thought آپ چونکہ ماشاءاللہ بڑے ویٹرن ہیں, آپ دعویٰ موٹیویشن ہے ہم سب کے لیے, اینڈ دعویٰ مینٹرنگ بھی کر رہے ہیں آپ ہماری. تو مجھے یہ بتائیں کہ how do you spend the month of Ramadan, or any tips or tricks that you can give us کہ جس سے ہمارا رمضان جو ہے وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے. Yes, inshallah, of course. I mean, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ obviously my Ramadan needs improving, so I'm in no way an authority in any shape or form, but someone who's been practicing the deen for a couple of decades or more, maybe I can share some things that will help. So I think from a UK perspective, کیونکہ میں نے 5 سال گزارے پاکستان میں, لیکن UK perspective, things like I was advised کہ آپ نا روزے پہلے رکھیں رمضان سے, مطلب شعبان میں اس سے پہلے, تو بندہ پہلے used to ہو جائے. بیکاز before کیا کرتا تھا میں پہلے کہ ایک دم رمضان آ جاتا تھا تو the first few days are very very difficult, like extremely hard, especially if you're working and studying. لیکن اگر آپ پریکٹس ہو جائے, used to ہو جائے, تو it's not as hard. The blow is softened. تو یہ عادت ڈالنی چاہیے ہم ساروں کو کہ ہم نا all year round بھی فاسٹنگ کریں and be prepared for Ramadan inshallah to maximize it. دوسرا especially with kids as well, کیونکہ آپ کو families بھی ہیں, and I've got 3 kids.
When as they're growing up now, me and my wife, we said, look, guys, 2 months pehle, fast for 3 hours, and then fast for 4 hours, and add another hour each, and then they slowly, when it comes to Ramadan, it's not as tough. So they say, "Ammi, bahut sakht bhook lag rahi hai, ammi main mar raha hu," that they say. So they have to get used to that. So ye ek achhi practice hai. Acha ye practice hum non-Muslims bhi kehte hain. Even like they're very curious, especially new reverts, bade pareshan hote hain. Again, look, bodies start fasting 2-3 months before, and they have intermittent fasting, so we have our normal fasting, and then keep on adding the hours, inshallah. Ek cheez hai bro ke jo which has really helped me over the years is the mindset of Ramadan, that no matter how easy you make yourself, you're gonna have to prepare yourself for hardship. That is the whole point of Ramadan. Your sleep routines will be messed up, your days will be messed up, your food routines will be messed up, lunch, dinner, breakfast, brunch, it's all over the place, or it's non-existent really. So you need to be ready for that. So I think you should be ready for a bit of it should be uncomfortable, but it's part and parcel of Ramadan. Ye hissa hai iska. So یہ difficult ہوگا, routines messed up again, and I think we should expect that. We shouldn't complain, oh, I can't, lack of sleep. And I think there's a deep barakah behind this. That's the whole point. That's the whole point of Ramadan, is to test our nerves, is to test our patience, and the thing is, Ramadan, subhanAllah, we're not of this world, right? The dunya is temporary, and we are for the akhirah. So it kind of reminds you, okay, nothing is set in stone. Your routine is not set in stone. Changes hoingi, and you should be ready for that. And it's a spin-off hai ke, in case you're in a situation where you have to survive, in a jungle or forest. So, life throws different curveballs at you. You can be in any situation. And subhanAllah, Ramadan trains you well, although the original purpose is worship, ibadah, but it also has bonuses like this. So these are the kind of things that really help me. The mindset is very important, inshallah. Ek aur cheez kahunga, and agar aapko koi sawal hai, then we can go to that. In terms of Ramadan, we should, before ہم چاہتے تھے کہ میں رمضان میں یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, مطلب میں 5-6 قرآن ختم کروں گا, میں مطلب نوافل پورا دن پڑھوں گا, میں یہ کروں گا, تہجد وغیرہ. The thing is, it doesn't work like that. We have limitations. ہمارے حدود ہے. So one thing I try to do the last few years, and this year as well, inshallah, is to stick to one target. So for example, if I was to give my own target for this Ramadan coming, I want to get in the habit of doing more Taraweeh in the masjid. Even though I'm always traveling and this and that, but wherever I am, I'm going to try and pray as many Taraweeh, pray as well. And also Quranic recitation, like really make a go of this, and starting obviously inshallah a few days before. یہ کچھ چیزیں تھی. برو جزاک اللہ خیر. کچھ چیزیں نہیں تھی, آپ نے تو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس اے لاٹ آف فوڈ فار تھاٹ فار اے لاٹ آف اس. آئی تھنک فرسٹ آف آل یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ رمضان کے علاوہ بھی ایک ہیبٹ بنانا کہ منڈیز اور تھرسڈیز کو فاسٹ کرنا, اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کو تھوڑے یعنی آورس کے لیے کروا کے اسٹارٹ آف کرا دینا. ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں چڑی روزہ رکھا ہوا ہے, تو چھوٹے سے چھوٹے بچوں کے لیے نا تو چڑی روزہ رکھوا کے ان کو تھوڑا سا گیٹ دیم انٹو دی ہیبٹ آف اٹ, تاکہ وہ انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو بچوں کے لیے خاص طور پہ نا اٹس ویری ان کو نا, بیکاز دے وانٹ ٹو ڈو آل گرون اپ تھنگس. بچوں کا ہوتا ہے کہ میں نے بھی ماما کی طرح کرنا ہے, پاپا کی طرح کرنا ہے, میں نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے, اور وہ پھر سحری پہ اٹھنا چاہتے ہیں جب سارے اٹھے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک ان کو انکلوڈ کرنا اس چیز کے اندر بڑی اچھی بات ہے. اینڈ دین فائنلی جو آپ نے کہا نا کہ اپنے کچھ گولز بنانا, یعنی ہر بندے کے پاس نا کوئی ایک پرٹیکولر گول ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل اس رمضان میں میرے پاس میری کوئی ہیبٹس ہیں جن کو میں نے اوور کم کرنا ہے, جو مجھے پسند نہیں ہے اپنے اندر. فار ایگزامپل غصہ بہت آتا ہے, یا مے بی میں فلاں چیزوں میں تھوڑا لیزی ہو جاتا ہوں, ان کو میں نے رمضان میں ٹھیک کرنا ہے. تو آئی تھنک کچھ اپنے گولز اگر ہم سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ دیٹ ول be a very productive Ramadan for us. Smart goals ہونے چاہیے, مطلب زیادہ لوگ زیادہ کر لیتے ہیں, but yeah, smart goals. ہاں, over the top unrealistic goals نہیں ہونے چاہیے. They should be something that's practical and doable inshallah. Bro Nadeem, thank you so much for being here. It's always a pleasure talking to you, and inshallah آپ سے انشاءاللہ بات ہی رہے گی, and inshallah ہم وقتاً فوقتاً آپ کو تنگ کرتے رہیں گے تاکہ آپ MWA پہ ہمیں جوائن کریں. Thank you so much for being here. I know you have to rush to drop your kids off at the madrasa, so thank you so much once again. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نیکسٹ کالر لیتے ہیں جی ہم اپنا, اور یہ بھی ہمارے بڑے خصوصی گیسٹ ہیں, تو لیٹس ٹیک ہم لائیو ناؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حماد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. حماد بھائی جو ہیں یہ ایک انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں. حماد بھائی کا تعارف یہ ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور بیسکلی یہ قطر میں بھی رہ چکے ہیں, and he is graduate from the same university that I graduated from, which is the University of Canberra, Australia. Hamad bhai, welcome to MWA podcast. How are things with you?
الحمدللہ فرسٹ کلاس. اچھا ایک چیز ہے کہ میرا نام کی جو پروننسیشن ہے اٹس ایکچولی حمد. حمد. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حمد. حمد So وہ قطر because I کا think جو وہ کنگ ہے. ابو حمد. yeah اوکے. it's like Muhammad but you take away the meme. اللہ اکبر. ویری یونیک نیم ماشاء اللہ. قطر کا جو کنگ ہے وہ جی حمد ہے. unique in this part of the world I guess, لیکن قطر میں تو I think even their king's name was Hamad. Yes, that's what typically The is. airport is Hamad and then I think it's quite I was born there as well so. اوکے سو یہ مجھے بتائیں کہ what tips can you give us. ہم لوگ آج رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ what to do in the month of Ramadan. آپ بتائیں کہ what things do you preferably do that you might think are unique to you or something that you can tell us in the sense کہ how can a person who's listening and watching our show right now اپنے رمضان کے مہینے کو وہ امپروو کیسے کر سکتے ہیں. امپروو کرنا تو آئی تھنک بیسٹ چیز یہ ہوگی کہ going back to the fundamentals, right, کہ رمضان مطلب what is it a month of for each person. Merely I think it came later this realization کہ رمضان was not a month of fasting and mainly جو ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے نا ایک month of fasting کا. لیکن اگر قرآن کے تھرو بھی دیکھیں گے نا اس کو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو پہلی چیز تو میں کہوں کہ it's a month of قرآن جو کہ اٹس آلموسٹ لائک فاسٹنگ جو ہے نا اس کی گریٹیٹیوڈ میں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کہتا ہے جو بھی اس کو ہوا من شاہد ہے جو بھی اس کو شاہد کرتا ہے اس کو let him fast. It's almost like we're fasting as a gratitude because ہمیں قرآن ملا اس مہینے میں نا. سبحان اللہ. تو اس میں تو آئی تھنک وہ جو ایک پہلا ایک چیز ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک مینٹالٹی چینج کر لی کہ میک اٹ اے منتھ آف قرآن. تو میں نے ایک maybe a few years ago, almost I think 6 years ago or so, I decided کہ اس کو نا this رمضان کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. اور میرا ایک ہی گول تھا اس رمضان میں کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. اور I think that was a life changing رمضان for me. اور اس کے بعد واقعی کہ I felt کہ ہر مطلب just I went from learning the Quran to becoming a teacher of Quran and the meanings of Quran. So it was I think وہ جو ایک aim تھا نا کہ بس مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. What is he saying? What's his message about? تو آئی تھنک وہ ایک ریچولیسٹک اس میں سے ہٹ کے اگر ہم اس کو ویسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اکثر ایک دوسرے کمپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے تم نے کتنے دورے کر لیے تم نے کتنے کر لیے تو وہ ایک کمپٹیشن چل رہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس پہ کمپیٹ کرنا ہے کہ تم نے کتنی آیتیں سمجھ لی یا میں نے کتنی آیتیں سمجھ لی تو وہ بڑا ایک اچھا ایک ڈفرینس ہوگا مینٹالٹی میں. آئی تھنک یہ بڑا اچھا آپ نے گول ڈیفائن کیا کہ الاٹ آف ٹائمز یہی بات ہے کہ ہوتا ہے کہ جی کتنی دفعہ قرآن ختم ہوا ہے اور قرآن ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کور ٹو کور آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے اس کی اپنی افادیت ہے اس کا اپنا اجر ثواب ضرور ہے بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یعنی ہمارا اگر گول ہم یہ بنا لینا کہ چلو ہم نے کچھ سوراز کو یا مے بی ایک جز کو ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا کچھ پورشن ہم لوگ یاد بھی کر لیں حفظ کر لیں تو آئی تھنک وہ اس کے فار مور پروفاؤنڈ ریزلٹس ہوں گے ایز اپوز ٹو جسٹ کائنڈ آف گوئنگ تھرو اسکمنگ تھرو قرآن وداؤٹ پیئنگ اینی اٹینشن ٹو اٹ ایکچولی. جی اسپیشلی فار دا ینگر پیپل میں کہوں گا اگر آپ یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ آپ کی ایک رمضان ایسا ہوگا جس میں آپ نے بس آپ نے فوکس کرنا ہے کہ مجھے سمجھنا ہے اس کتاب کو کسی سلسلے کے ساتھ جڑنا ہے جو کہ آپ کو مطلب either teach you the meanings of the Quran اور آپ اپنی طرف سے خود بھی آپ کوئی تفسیر سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. اور وائلس میں بڑی اچھا جو میں خود میں کرتا تھا تو when I was commuting right تو بڑی work ہوتا تھا تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا کمیوٹنگ کا if we can use that to basically listen to tafsir or to just to Quran recitation even with meanings or something translation بھی تو وہ بہت ایک یوزفل it makes a big difference. Very true, very true. I think this is a very practical tip as well کہ sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے ظاہری بات ہے جو لوگ ورکنگ پروفیشنلز ہیں ان کا کام تو چل رہا ہے اینڈ دین سم ٹائمز یو فیل گلٹی کہ یار مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اسپیشلی اگر کوئی آپ ابراڈ رہتے ہو تو وہ تو آپ کا لحاظ نہیں کر رہے تھے نا کہ جی آپ کے آفس ٹائمز میں کوئی فرق آتا ہے بٹ یہاں پہ چلو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کہ 2-3 گھنٹے پہلے وہ آپ کو آف کر دیتے ہیں بٹ in order to make the most of this month and to get maximum reward تو اس کمیوٹ ٹائم کو اور وہ جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے بیچ میں اس کو اگر ہم میکسیمم یوٹیلائز کر لیں بائی لسننگ ٹو مے بی تفاسیر اور لسننگ ٹو دا قرآن اٹ سیلف آئی تھنک تو دیٹ ول ان شاء اللہ گیو اس اے لاٹ مور بینیفٹ دین اف یو ور ٹو جسٹ ویسٹ دیٹ ٹائم ڈوئنگ جسٹ نارمل منڈین تھنگس جن کا نہ ہمیں کوئی دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت میں ہو رہا ہے. بالکل
بالکل. اچھا یہ اس کی مطلب رمضان ہے obviously it's 1/12 of the year or 1/12 of a normal Muslim's life. تو ایک یہ ہر سال ایک ایونٹ ہونا ہے یہ نا, یہ ہماری پوری لائف اس میں جانا ہے. تو یہ مطلب the way I look at it is like a boot camp. یہ پوری ہماری وہ جو روٹین کو I think the purpose is to disturb the routine نا, جب کہا نا کہ روٹین میں چیزیں چل رہی ہیں تو وہ اس کا پرپس یہ ہے کہ تو جیسے کسی کو بوٹ کیمپ کرنا ہوتا ہے کوئی فٹنس کے لیے something, you take them in the wilderness, you put them under the pressure, مطلب اس میں اندھیرے میں یا کہیں, مطلب ان کو ایک عجیب روٹین دیتے ہیں آپ تاکہ وہ ایک ان کا سسٹم تھوڑا سا وہ چینج ہو. اٹس اے مینیج ڈسٹربڈ روٹین. اسی طرح سے آئی تھنک رمضان کا بھی یہی فوکس ہوتا ہے کہ آپ کی جو اس لائف کی جو کسی نا ایمان ویئرز آؤٹ اوور ٹائم, رائٹ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ حدیث میں کہ ایمان wears out like clothes, like a t-shirt wears out, like a shirt wears out. So ask Allah to renew your iman. So I think it's that time of the year, you boot camp, iman boot camp basically. Again, you're coming out of the routine جو کہ لائف میں گزر رہی ہے 9 to 10 میں, جو اس میں سے آپ نکل کے you taking out time to remember Allah, why Allah created you. Or the other thing I would say کہ again it's something quite different. I would say کہ we focus a lot on ibadat in this one, right? Ibadat, physical ibadat, مطلب نمازیں پڑھنا, قرآن recitation, even اذکار وغیرہ, which is all very good and کرنا چاہیے. لیکن ایک عبادت جو we should really focus on, not forget, is the ibadat of the heart. یہ وہ جو کنیکشن ہے اللہ کے سبحانہ تعالیٰ سے, جو آپ دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو وہ اگر عبادت وہ نہ بھولیں اس مہینے میں, اور وہی اسی فارم میں وہ دعا بھی ہے, وہ آپ کنیکشن بھی ہے اللہ کے, اسی سے آئی تھنک گاڈ کانشیسنس جو بلڈ ہوتی ہے اسی سے ہوتی ہے, آپ کی جو کانشیسنس ہوتی ہے وہ اسی کا نام تک ہوا ہے, رائٹ. سبحان اللہ. برو جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ سچ ویلیبل جیمز ود اس. آئی تھنک ہمارے ویورز لسنرس کے لیے یہ بہت امیزنگ فوڈ فار تھاٹ ہے. اینڈ ظاہری بات ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری ایک منوٹنی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وی بیسکلی گیٹ انٹو اے روٹین وچ از ناٹ لائک آر یوزول روٹین. اینڈ آئی تھنک سم آف دا بیسٹ لرننگ ایکسپیرینسز ہیپن ان دیز کائنڈ آف مومنٹس جہاں پہ آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ کرتے ہو تاکہ آپ اس منڈین, وہ جو ایک چیز آپ کی ہیبٹ بنی ہوتی ہے نا, وہ کبھی کبھار ہیبٹ میں بندہ ذرا لیزی ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا فوکس کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چانس فار اس ٹو کائنڈ آف reboot ourselves and kind of reactivate ourselves for the rest of the year. So bro, thank you so much for being here and joining us. Inshallah hum aapko waqtan fawaqtan tang karte rahenge, aur inshallah we hope and pray کہ آپ کو کسی دن, کیونکہ رمضان میں تو ہمارا یہ MWA نہیں ہوگا, but after that I would love for you to be in the studio as well and join us here as well. Thank you so much for being here. Barakallahu feekum and we'll talk to you soon inshallah. Inshallah talk to you soon. Jazakallah khair. Take care. Assalamu alaikum. ابھی یہ جو بردر حمد نے بات کی ہے نا, رمضان از دا منتھ آف قرآن, وی شوڈ ری ایٹریٹ اٹ اینڈ وی شوڈ ایمفیسائز آن اٹ. اور جو آیت کوٹ کی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185, 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اس میں, یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا اس کو, پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ بتایا بھی ہے اس کے ساتھ, اس کی فضیلت کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وہ بینات من الہدی والفرقان, اور اس ہدایت میں سے واضح نشانیاں ہیں اور فرقان ہے, اس میں اللہ نے دیا ہے جو کرائٹیریا ہے جو حق اور باطل, غلط صحیح کو ڈفرینشیٹ, یعنی اس میں فرق بتاتا ہے. اچھا, اس آیت میں اور بھی 2-4 باتیں ہوئی ہیں رمضان کے بارے میں, لیکن جو اینڈ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا اس آیت کا, دیکھیں ابھی ہم نے بات کی کہ رمضان ایک اور آیت میں, اس سے 2 آیات پہ پیچھے جو لعلکم تتقون والی ہم نے آیت پڑھی کہ اس کا ایک پرپز ہے تقوی اختیار ہو. اچھا, اس آیت میں ہمیں ایک اور پرپز پتہ چلتا ہے. اس کی اینڈ, جو آیت کا اینڈ ہے وہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تم اس کی جو گنتی ہے نا روزوں کی وہ پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اللہ کی بڑائی کرو, اللہ کو بزرگی کے ساتھ یاد کرو اس احسان سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تم اس کا شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور پرپس بتایا کہ اس کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو, اللہ کو یاد کرو اس گریٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے, تم شکر ادا کرو. یہ بھی ایک پرپس ہے. ہم اپنے فائنل کالر کو لیتے ہیں جی آج کی, اور یہ بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز گیسٹ ہیں, تو انشاءاللہ بھی ہم ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ سرپرائز گیسٹ کون ہے. لیٹس ٹیک ہم آن دا کال ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ضیاء بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں تو بہت اچھا ہوں. ویلکم ٹو MWA پوڈکاسٹ برو, کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک, خیریت؟ زبردست, جزاک اللہ. جی الحمدللہ, آل گڈ. آج کا دن کافی ماشاءاللہ پروڈکٹیو تھا,
اور کافی ٹاکس تھی, تو الحمدللہ آئی ایم ہیپی. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے آپ کی تمام کوششیں کاوشیں. تو اب ہمارے سے بھی تھوڑی سی دیر کے لیے بات کر دیں. آپ یہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں, لاہور سے لائیو بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا برو, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں رمضان کے مہینے کے بارے میں, اور اس میں ہم لوگوں کو کیا کام کرنے چاہیے, کس طرح سے عبادات کرنی چاہیے, کس طرح سے اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ذرا پوچھوں کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی ذرا ٹپس تو دیں ہمیں کہ ہاؤ کین آر ویورز اینڈ لسنرز میک دیئر رمضان بیٹر, اینڈ کوئی ایسے جو کام وہ کریں کہ جس سے ان کی جو عبادات ہیں ان میں زیادہ اجر ان کو مل سکے. تو کوئی ٹپس دیں ذرا, ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, تو اوور ٹو یو. جزاک اللہ ضیاء بھائی فرسٹلی فار گیونگ می دس اپرچونٹی. ضیاء بھائی میں ابھی ریسنٹلی ہی ایک عالم دین کو سن رہا تھا, ان کا نام ہے عثمان الخمیس, یہ کویت کے ایک ماشاءاللہ کافی بڑے عالم دین ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی تھاٹ پرووکنگ بات کی. انہوں نے ٹائپس بتائیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو رمضان میں انٹر ہوتے ہیں. پہلے لوگ وہ ہیں جو بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, who are really looking forward to it, who are making plans, goals, and they know کہ اس کے فائدے کتنے ہیں, اس میں ہمیں ظاہر ہے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہوں گے, اس میں ہم اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر سکیں گے. ان این ایج آف فورسو کنزمپشن ہم یہ سیکھ سکیں گے کہ کنزمپشن کو کیسے کم کریں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا دوسری ٹائپ ان لوگوں کی ہے جن پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا when they enter Ramadan and when Ramadan goes, تو پھر کوئی خاص فرق نہیں آیا ہوتا. یہ سیکنڈ ٹائپ کے لوگ ہیں. اور تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تھرڈ ٹائپ وہ ہے کہ who are actually aversive to the concept of Ramadan and to the concept of fasting. اور جو ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ یار یہ کیا برڈن ہے, بھوکا رہنا پڑے گا, اور بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح نا اس کو نکالیں, اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے بس وہ روزہ کسی طرح پاس کریں. تو پہلے تو میں آڈینس کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو بی ان دا فرسٹ کیٹیگری. اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ ضیاء بھائی دیکھیں ریسرچز موجود ہیں کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکٹ ان آرڈر ٹو برنگ دیٹ ایکشن. مثال کے طور پہ ریسرچز ہیں کہ آپ اسمائل کرو گے نا تو وہ آہستہ آہستہ آپ میں پازیٹیوٹی آتی جائے گی, اور اس کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل بینیفٹس ہیں, اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کافی لائیولی اور اسمائلنگ پرسنالٹی بن جاؤ گے. سو سملرلی آپ کم از کم ایکٹ تو کرو نا کہ آپ ایکسائٹیڈ ہو. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی جائے گی ایکشنز میں. تو آئی تھنک کہ پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز ضیاء بھائی بہت انشاءاللہ کوئکلی میں آپ کو 2 ایکشن پلانز دیتا ہوں جو میں بھی انشاءاللہ رمضان میں لک فارورڈ کر رہا ہوں کرنے کو. اور دوز ایکشن پلانز آر ان لائٹ آف سورہ العصر. سورہ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزیں بتائیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان 4 لوگوں کے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں نا, اگر آپ انہی پہ ورکنگ کریں اور چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں, ایمان بڑھتا کیسے ہے اس کے بارے میں پڑھیں, ایمان گھٹتا کن چیزوں سے ہے اس کے بارے میں ریسرچ کریں, اس کو انٹرنلائز کریں. جیسے ظاہر ہے میوزک اور ایکسیسو کنزمپشن آف انٹرٹینمنٹ, اس سے ایمان گھٹے گا. نان محرم کے ساتھ چیٹنگ, افیئر چلانا, اس سے ایمان گھٹتا ہے ڈیفینیٹلی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں ان دا منتھ آف رمضان, اور ایمان کو بڑھانے والے اعمال کریں. تو دیٹس دا فرسٹ تھنگ آن دا لسٹ. دوسری چیز عمل صالح, کہ فائنڈ آؤٹ دوز گڈ ڈیڈز وچ یو کین ڈو, جو ٹائم کم لیتے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس میں کچھ اذکار بھی ہو سکتے ہیں جیسے سبحان اللہ و بحمدہ, اس کو تو آپ فرض کر لیں اپنے اوپر 100 بار ڈیلی, کیونکہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے مائنر سنس تو وہ اللہ معاف کر دے گا. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر روزوں کے بارے میں دیکھیں کہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے کی عادت آگے بنائی جائے, اس کو آن دا لسٹ رکھیں. اسی طرح گڈ ڈیڈز میں جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک بھی آتا ہے, تو دا لسٹ گوز آن. تو یہ میں آڈینس پہ ہی چھوڑتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ خود اس پہ ریسرچ کریں, کیونکہ جتنی وہ ریسرچ خود کریں گے اتنا وہ انٹرنلائز انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو کر پائیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ 2 گولز ہی کافی ہیں اگر ہم انہی کو فوکس کر لیں. برو جزاک اللہ خیر, بڑا ہی سمپل اور
اسٹریٹ فارورڈ سا آپ نے ماشاءاللہ میسیج دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے پریکٹیکل بھی بہت زیادہ, اٹس ایزی ٹو انشاءاللہ فالو اینڈ ایمولیٹ جو باتیں آپ نے کہی ہیں, کہ اپنے گولز کو بتانا اور اپنے ایمان پہ فوکس کرنا, اعمال صالحہ کے اوپر, اور چھوٹی چھوٹی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھی عادتیں وہی لگتی ہیں جو بے شک چھوٹی ہوں لیکن مستقل ہوں. تو الحمدللہ اس میں ہر انسان کام کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک ون تھنگ دیٹ از ویری پروفاؤنڈ, جو آپ نے بھی تھوڑا ذکر بھی کیا, کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا, یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنے حرام ریلیشن شپس پہ پاز کا بٹن لگا دیں اور رمضان کے فوراً بعد جیسے ہی عید آئے گی تو پھر سے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو اس لیے نہیں, نہ اس لیے آتا ہے کہ جی عارضی طور پہ ہم اپنا جو بھی حرام بیہیویئر اس کو روک رہے ہیں, رمضان کے بعد پورے جوش و خروش کے ساتھ واپس اس میں جانا ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ پرماننٹلی کچھ چیزوں کو, کچھ عادتوں کو, کچھ نیگیٹو ایٹریبیوٹس کو ختم کرنے کا پلان بنایا جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. وہ آخر میں جاتے جاتے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جو بھی ہمارے جو فار ایگزامپل دینی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے, دروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکچر بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں کیا ریکمینڈ کریں گے ان لوگوں کو خاص طور پہ جو کہ ورکنگ پروفیشنلز ہیں, یا پھر فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ جی میں اب بیٹھ کے ذکر کروں, میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اب نمازیں اور نفل اور تراویحاں اور یہ چیزیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ہم ٹائم شارٹ ہوتا ہے, کام پہ جانا ہوتا ہے, پڑھائی ہوتی ہے, ایگزام سر پہ آئے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کر لیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہیں, ان کے علم میں بھی اضافہ ہو, اینڈ سم تھنگ دیٹس پریکٹیکل. جزاک اللہ جی. ضیاء بھائی, سب سے پہلے تو یہ بات درست نہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا. یہ تو ایڈم ایڈلر ایک بزنس سائیکالوجسٹ ہے ہارورڈ کی, ان کی ریسرچ ہے. انہوں نے ریسرچ سے پروو کیا ہے کہ آج کے بزی دور میں بھی ایک بندے کے پاس 2-3 گھنٹے می ٹائم نکل آتا ہے, پرسنل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں, چاہے وہ جتنا مرضی بزی ہو. وہ اس نے ریسرچ کے تھرو پروو کیا. دوسری چیز دیکھیں کہ جو چیز جتنی پرائرٹی پہ ہوگی اس کا ٹائم بھی نکل آئے گا. آئی تھنک کہ پرائرٹائز کرنے کی چیز ہے کہ پری رمضان آپ ورکنگ اس پہ کریں نا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بی ایکسائٹیڈ, اور پرائرٹی پہ اس سے لانا شروع کر دیں, لکھنا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے, تاکہ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پریپیئر رہے گا, تو پھر وہ آپ کو آگے جا کے چیز ہیلپ آؤٹ کرے گی انٹو ٹرانسلیٹنگ دیٹ تھنگ انٹو ایکشنز. یہ کریں. اور تیسرا دیکھیں, اب تو ضیاء بھی بہت آسان ہو چکا ہے, آن لائن ماشاءاللہ کتنے لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں, آن لائن کورسز چل رہے ہیں. چلیں لیٹس ایزیوم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہیں آنے جانے کا, تو کم از کم آپ جو ہے وہ ایک مخصوص لسٹ بنا لیں کہ میں کم از کم یہ چلو 5-6 لیکچرز تو میں نے ختم کرنے ہیں رمضان میں, یا 5-6 سورج کو ٹارگٹ کر لیں. تو آئی تھنک کہ پرائرٹی دیں گے تو ٹائم انشاءاللہ جو ہے وہ خود بخود نکل آئے گا تمام چیزوں کا. بالکل صحیح. برو جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے اپنے اسکیجول سے ٹائم نکالا ہمارے لیے, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور فار سچ ویلیوبل ٹپس. آئی ایم شیور ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات رہے گی انشاءاللہ لاہور میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اینڈ ہوپ ٹو سی یو سون انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.